جنگل کا شہزادہ۔ وہ جنگل گھنا ہی نہیں، خوبصورت اور سرسبز و شاداب بھی تھا۔ شفاف میٹھے پانی کے چشمے اس جنگل میں ہر طرف موجود تھے۔ یہ جنگل دو طرف سے پہاڑی سلسلوں میں گھرا ہوا تھا، جبکہ تیسری طرف ایک وسیع اور عریض دریا بہتا تھا اور چوتھی طرف انسانی آبادی تھی۔ جنگل اور انسانی آبادی کے درمیان لہلہاتے کھیت تھے جو جنگل اور آبادی کے درمیان حد بندی کا کام دیتے تھے۔ یوں تو اس جنگل میں ہر طرح کے جانور اور پرندے پائے جاتے تھے، تاہم شہروں کی کثرت تھی۔ اس لیے میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، پورے جنگل میں جہاں چاہے گھومو پھرو، لیکن جنگل سے نکل کر انسانوں کی آبادی کی طرف نہ جانا۔ بریوو نے ماں کی بات سن کر وقتی طور پر تو ماں پر ہنسا اور ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ انسانوں کی آبادی میں ضرور جائے گا اور دیکھے گا کہ انسان کیسا ہوتا ہے۔ پھر ایک دن وہ موقع پا کر انسانوں کی آبادی کی طرف نکل گیا۔ بریوو کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا، اس جنگل میں سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں۔ ہمارے پاس نوکیلے اور مضبوط دانت ہیں، تیز نوکیلے پنجے ہیں اور پھرتیلا جسم ہے۔ کئی جانور تو ہماری ایک دھاڑ سن کر ہی اپنے بلوں میں جا چھپتے ہیں، اور آپ مجھے انسانوں سے ڈرا رہی ہیں۔ بریوو کی امی نے کہا، میں تمہیں ڈرا نہیں رہی، سمجھا رہی ہوں۔ ہمارے پیدا کرنے والے رب نے ہر جاندار کو کوئی نہ کوئی خوبی ضرور عطا کی ہے۔ جیسے ہرن کو پھرتیلا بنایا ہے، چیتے کو تیز رفتار اور سانپ کو زہریلا بنایا ہے، جس طرح تمہیں نوکیلے دانت اور تیز دھار پنجے عطا کیے ہیں، ایسے ہی انسانوں کو عقل کی طاقت عطا کر کے ساری مخلوق سے بہتر بنایا ہے، اور اسی خوبی کی بنا پر اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ خوبیاں عطا کرنے کے بعد اللہ نے ہر جاندار پر حدیں مقرر کر دی ہیں۔ ہر جاندار جب تک اپنی حد میں رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے۔ اللہ نے ہمارے رہنے کے لیے جنگل بنائے ہیں اور انسانوں کے لیے میدان ہیں، جہاں وہ اپنے رہنے کے لیے گھر بنا لیتا ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی بھی اپنی حد سے بڑھے کرے گا تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ وہ لہلہاتے کھیتوں کے بیچوں بیچ خراما چلتا جا رہا تھا۔ نیلے نیلے آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہرے بھرے ترتیب سے اگے کھیتوں کا نظارہ اسے بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی دم کو جھنڈے کی طرح لہراتا ہوا جب پرندوں کے کسی گھول کے پاس سے گزرتا تو وہ ڈر کر پھر سے اڑ جاتے۔ موٹے موٹے جنگلی چوہے اور معصوم صورت خرگوش خود کر اپنے بلوں میں جا چھپتے، اور جنگل کے شہزادے بریوو کی گردن فخر اور غرور سے کچھ اور اکڑ جاتی۔ ابھی تک اسے انسان سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یوں ہی کھیتوں کے درمیان چلتے چلتے وہ درختوں کے جھنڈ کے پاس سے پہنچا۔ وہ رسیلے سیبوں کا ایک باغ تھا، جہاں ایک دیہاتی لڑکا لکڑی کی سیڑھی پر چڑھ کر سیب توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیہاتی لڑکا اطمینان سے بولا، کیا خاک بچھاڑوں تمہیں؟ اپنی عقل تو میں گھر ہی بھول آیا ہوں۔ اگر اس وقت میری عقل میرے پاس ہوتی تو تم جیسے 10 شیر بھی میرے آگے کچھ نہ تھے، اور میری طاقت زیادہ ہوتی تم میرا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ تم کیسے بہادر ہو، ایک نہتے کو گرا کر خوش ہو رہے ہو؟ بریوو پیچھے ہٹ گیا۔ دیہاتی لڑکے کی بات اسے غصہ دلا دیا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولا، میں بھی جنگل کا شہزادہ ہوں اور بہادروں کے خاندان سے ہوں، نہتے لوگوں پر حملہ نہیں کرتا۔ جاؤ اپنی عقل لے کر آؤ، پھر مجھ سے مقابلہ کرو، پھر میں دیکھتا ہوں تمہاری عقل میرے نوکیلے اور مضبوط دانتوں اور تیز دھار پنجوں کے سامنے کتنی دیر ٹھہرتی ہے۔ دیہاتی لڑکا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے بولا، میں بھی بہادر کسان کا بیٹا ہوں، یوں میدان چھوڑ کر جانا مجھے گوارا نہیں ہے، اور تمہارا کیا بھروسہ میں عقل لینے جاؤں اور تم یہاں سے بھاگ نکلو۔ بریوو اور زیادہ غصے میں آ گیا اور زمین پر پنجے مارتے ہوئے بولا،
میرا خاندان صدیوں سے اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہے، ہم بھی میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ بولو تمہیں کیا ضمانت چاہیے؟ پھر دیہاتی لڑکے نے بھی جرات کے ساتھ کہا، میں بھی تمہیں اپنی عقل کا مزہ چکھا کر رہوں گا، اور ایک ہی شرط ہے، میدان چھوڑ کر یہاں سے نہ جاؤ۔ تم یہ لکڑی کا گھیرا اپنے گلے میں ڈال لو اور میں اسے رسی کے ساتھ پیڑ سے باندھ دوں گا تاکہ میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر تم یہاں سے بھاگ نہ جاؤ۔ دیہاتی لڑکے نے اپنی پیڑھی کا چوکھٹا بریوو کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، مجھے منظور ہے، میں بھی تمہاری عقل دیکھے بنا یہاں سے جانا پسند نہیں کروں گا۔ دیہاتی لڑکے نے جلدی پیڑھی میں رسیاں نکال کر خالی چوکھٹا بریوو کی شیر کی گردن میں ڈال دیا اور رسیوں کی مدد سے چوکھٹے کو پیڑ کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیا اور بولا، ہلنا نہیں، میں ابھی اپنی عقل لے کر آیا، اور یہ کہہ کر باوقار انداز میں چلتا ہوا باغ سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر گزر گئی لیکن لڑکا واپس نہیں آیا۔ تب تک بریوو کا غصہ بھی سرد پڑ چکا تھا اور اس کے ہوش بھی ٹھکانے آ رہے تھے۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ دیہاتی لڑکا اس کے ساتھ کیا چال چل گیا ہے۔ ادھر بریوو کو جنگل سے نکلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کو فکر ہونے لگی، اسے رہ کر خیال آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو بریوو شیر انسانی آبادی کی طرف نکل گیا ہے اور انسانوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے۔ وہ بریوو کے ماموں کو اپنے ساتھ لے کر نکلی اور بریوو کو تلاش کرتی ہوئی سیبوں کے جھنڈ میں پہنچ گئی، جہاں بریوو شیر بڑی بے بسی سے ایک پیڑ کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ بریوو کی ماں اور اس کے ماموں اسے بندھا دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ انہوں نے جلدی رسیاں کاٹ کر بریوو کو رہائی دلائی اور وہاں سے جنگل کی طرف چلے پڑے۔ بریوو بھی خاموشی سے سر جھکائے ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب یہ بات اچھی طرح اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ انسانوں کے پاس ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے جسے عقل کہتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔